برصغیر کے عظیم رہنما، مدبر اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان کا آج 203واں یوم پیدائش زور و شور سے منایا جا رہا ہے۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں عصری تعلیمی تحریک کے روح رواں کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آج ان کی یوم پیدائش کے موقع پر ملک بھر میں محبان اردو کی جانب سے خاص تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ سر سید احمد خان نے اپنی ادبی تخلیقات سے مسلمانان ہند میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ اسی وجہ سے علی گڑھ تحریک کی بنیاد پڑی۔ سر سید احمد خان نے ادبی خدمت کے لیے 1857 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد ڈالی، جسے 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ ملا اور آج اسے AMU کی حیثیت سے عالمی شہرت حاصل ہے۔ سر سید احمد خان 27 مارچ 1898 کو علی گڑھ میں انتقال کر گئے تھے۔ انہیں وہیں پر دفن کیا گیا۔ وہ کیسے امپاور کیا جائے اور کیسے وہ انگریزوں کے ساتھ وہ تعاون کر سکیں اور زیادہ بہتر زندگی گزار سکیں، اس کے لیے سول سوسائٹی پورا موومنٹ ہے۔ گویا پہلے مسلمان عوامی دانشور تھے جنہوں نے اخبار نکالے، دو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ اور اس کے بعد تہذیب الاخلاق، پھر انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، پھر جہاں جہاں یعنی کلکتے میں بھی اور آگرہ میں بھی اور اٹاوا میں بھی کہیں کہیں نیٹو ریڈنگ سوسائٹی یا ڈیبیٹنگ سوسائٹی بن رہی تھی کہ مختلف موضوعات پر آپ بحث و تمہیز کریں اور مکالمہ قائم کریں۔ تو سر سید نے ان تمام پھر محمدن انسٹیٹیوشنل کانفرنس کی، تو پبلک اسپیکنگ اور پبلک رائٹنگ کو بھی انہوں نے ایک سماجی اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ یہ جو یونیورسٹی ہے دینی اور عصری علوم کے بیچ کا بہترین امتزاج بنے، یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے دونوں کے بیچ میں، دینی علوم اور عصری علوم کے بیچ میں، یہ ختم ہو۔ اور وہ چاہتے تھے کہ علی گڑھ میں جو طالب علم پڑھیں گے وہ موسم گرما کی تعطیلات میں یعنی سمر ویکیشنز میں ان کو مدارس میں بھیجا جائے اور وہ وہاں سے دینی تعلیم حاصل کریں، علم کی روشنی حاصل کریں اور روحانی تعلیم حاصل کریں۔ بات سر سید تحریک یا علی گڑھ تحریک کی ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی بالخصوص اور ہندوستانیوں کی تعلیمی پسماندگی بالعموم کو دور کرنے کے سلسلے میں جتنے اقدامات کیے جائیں گے یا کیے گئے ہیں ان سب کا تعلق کسی نہ کسی صورت میں سر سید تحریک سے ہے۔ مطلب ان کی موت کے بعد تو تعلیمی تحریک کے نام پر ویمنس ایجوکیشن آیا اور کالج کو یونیورسٹی بنایا گیا، یہی دو کام ہوئے ہیں۔ جبکہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو انہوں نے بنائی تھی اس کا بنیادی مقصد تو تعلیمی اداروں کی توسیع تھی کہ مختلف علاقوں میں، مختلف خطوں میں، مختلف جگہوں پر تعلیمی ادارے قائم ہوتے۔ آپ دیکھیے کہ اگر اس وقت کے اعتبار سے دیکھیے تو علی گڑھ کے بیونڈ تو اتنے سارے اس طرح کے ادارے اس معیار کے بنے نہیں، تو وہ بننا چاہیے تھا، نہیں بن پایا۔ تو ابھی یہی معنویت ہے کہ لوگ جس طرح سے جو روزمرہ کی سیاست جو ہے ایوری ڈے الیکٹورل پالیٹکس، اس میں اس کو یہ پرائرٹی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے بجائے ان چیزوں پر دھیان دیں کہ کوالٹی ایجوکیشن کے ریزیڈینشیل انسٹیٹیوشنز قائم کرنے پر ان کو بہت زیادہ زور دینا ہوگا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قیام سے لے کر اب تک یقیناً اس نے نمائندگی دی ہے، علمی طور پر بھی اور سماجی طور پہ بھی مسلمانوں میں بیداری آئی ہے۔ تو سر سید کا جو مشن تھا، جو سر سید کی تحریک تھی، جو سر سید کا فکری انقلاب تھا، اس کو آگے کیسے بڑھایا جائے اور اس علم کی جو روشنی ہے اس کو دور دور تک کیسے پہنچایا جائے، اس کا منصوبہ اور لائحہ عمل ہمیں تیار کرنا پڑے گا۔